السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. پاکستان کی 66 سالہ تاریخ میں پہلی بار حکومت نے ایک ایسا قانون ایجاد کیا ہے جو کہ پاکستان کا تحفظ کرے گا، اور اس قانون کو تحفظ پاکستان آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے. اور اس قانون کے پیچھے دعویٰ یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان کا اور ملک کا اور ملکی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. یقیناً بہت سارے دانشمندوں کے لیے یہ ایک سوال ہوگا کہ جو ملک 66 سال سے جس کو آئین اور بڑے بڑے قوانین، مارشل لا آرڈرز اور آئینی ترامیم تحفظ نہیں دے سکی، اس قانون میں کیا ایسی خاص بات ہے جو پاکستان کو تحفظ دینے جا رہا ہے؟ اور اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا تو 66 سال کے دوران اس قانون کو پہلے لاگو کیوں نہیں کیا گیا؟ مگر اس سوال کا جواب بھی سیانوں کے پاس ہے، اور وہ سیانے کوئی اور نہیں، وہ وکلاء اور صحافی جو روزانہ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کور کرتے تھے. اور اس میں بار بار ایک ہی سوال آتا تھا کہ آخر پاکستان کے شہری کہاں غائب ہو رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں. حکومت کو تو ان شہریوں کا کچھ علم ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب فوجی اداروں اور ان کی ایجنسیوں کے نمائندوں کو بلایا جاتا تھا تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے. بہت دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ جن شہریوں کے حوالے سے، ان کی تحویل کے حوالے سے انکار کیا گیا، بعد میں ان کی تحویل پر اقرار بھی کیا گیا اور سامنے لائے گئے. پھر حکومت نے سوچا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ فوجی افسروں اور حکام کو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت شامل تفتیش کیا جا رہا تھا، اور سی آئی ڈی بلوچستان کی ایک رپورٹ کے مطابق درجنوں ایسے فوجی افسران اور خفیہ اداروں کے حکام تھے جن کو پولیس خط لکھ کے وزارت دفاع کے ذریعے تفتیش کے لیے طلب کر رہی تھی، وہ پیش نہیں ہو رہے تھے. اور خدشہ یہ تھا کہ بہت سارے ایسے لاپتہ افراد تحویل میں ہیں اور ظاہر نہیں کیے جا رہے، یا پھر ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مار دیے گئے ہیں، غائب کر دیے گئے ہیں. ایسی سنگین صورتحال میں تحفظ پاکستان آرڈیننس کے نام سے یہ قانون جاری کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے چیدہ نکات کیا ہیں، اور آخر اس قانون میں کون سا ایسا کشتہ ہے کہ جو پاکستان کو، پاکستان کے شہریوں کو اور ہماری سویلین جمہوری حکومت کو مضبوط کرے گا. سب سے پہلے اس قانون کے مطابق مناسب خدشے پر پولیس اور فوج کو گولی مارنے کا اختیار دیا گیا ہے. فوج یا پولیس کا کوئی بھی اہلکار طاقت استعمال کر سکے گا. طاقت کا استعمال صرف مخصوص جرائم کو روکنے کے لیے کیا جائے گا. مناسب طاقت کا استعمال خبردار کرنے کے بعد کیا جائے گا. ڈیوٹی پر متعین فوجی یا نیم فوجی اہلکار بلا وارنٹ کسی جگہ داخل ہو کر مشکوک اثاثے قبضے میں لے سکے گا. تمام درج شدہ جرائم قابل دست اندازی اور ناقابل ضمانت ہیں. ایک خصوصی مجسٹریٹ 90 دن تک ملزم کی تحویل دے سکے گا. غیر ملکی، ملک دشمن افراد کو لامحدود عرصے کے لیے تحویل میں رکھا جا سکے گا. قانون نافذ ہونے سے پہلے تحویل میں رکھے گئے افراد کی تحویل قانونی تصور ہوگی. ان مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی. خصوصی عدالت کی کارروائی بند کمرے میں بھی ہو سکے گی. صرف سزا کا اعلان کھلی عدالت میں ہوگا. خصوصی عدالت کے پاس ملزم کی شہریت ختم کرنے کا اختیار بھی ہوگا. حکومت دوسری تمام عدالتوں سے متعلقہ مقدمات خصوصی عدالت میں ٹرانسفر کرانے کی استدعا کر سکے گی، اور دوسری عدالتیں متعلقہ مقدمات خصوصی عدالت کو بھیجنے کی پابند ہوں گی. قانونی تضاد کی صورت میں تحفظ پاکستان کا قانون حاوی ہوگا، اور اس کے علاوہ خصوصی مجسٹریٹ تعینات کیے جائیں گے. خصوصی عدالتوں کا قیام ہوگا. استغاثہ کے لیے خصوصی ایجنسی کا قیام ہوگا. پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی ہوگی. ججوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. مگر اس قانون میں جو چیزیں نہیں ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد لطیف صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، قانونی ماہر اور لاپتہ افراد کے کیس کے وکیل بھی رہے ہیں. ناظرین، پروگرام کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ مبینہ طور پہ اس قانون کے جو آتھر ہیں یا اس قانون کو بنانے والے سابق وزیر قانون احمد بلال صوفی، ان سے بھی ہم رابطہ کریں، بلکہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ہم گفتگو کا آغاز سابق وزیر قانون احمد بلال صوفی سے ہی کرتے ہیں. احمد بلال صوفی صاحب، اس قانون سے پاکستان کو وہ کون سا تحفظ ملے گا جو پچھلے 66 سال کے دور میں بنائے گئے قوانین اور ہمارا آئین نہیں دے سکا؟
دیکھیے متی، ایک تو یہ بات واضح کر لیں کہ اس قانون کا مبینہ طور پہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بنانے والوں میں شامل ہوں. اس کا ڈرافٹنگ وغیرہ سے میرا ایز سچ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن جو اس میں ایشوز ریز ہوئے ہیں اور جن ایشوز کو کوڈیفائی کیا گیا ہے ان پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اپنے تقاریر میں، اپنے ایونٹس میں اور اپنے پیپرز میں اور کانفرنسز میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ لا آف کانفلکٹ کے لیے اسپیشلائز لاز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا اینمی کون ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں کچھ کانسیپٹ اس قانون کے اندر لائے گئے ہیں، جس طرح کمبیٹنٹ اینمی کا کانسیپٹ ہے کہ جو شخص ریاست پر حملہ آور ہے، جو آرٹیکل 256 کی وائلیشن کرے گا، اس کو اینمی کیٹیگری میں لایا جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ ابھی لینگویج کے ایشوز ایسے ہیں کہ یہ لینگویج تھوڑی سی مزید امپروومنٹ مانگتی ہے، کیونکہ اس میں اور اے پی اے میں اوور لیپ آ گیا ہے. سو اس اوور لیپ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایک شاید جب یہ بحث کی سٹیج پر پارلیمنٹ میں جائے گا تو اس میں مزید امپروومنٹ اور ہارمونی ڈیولپ کرنی ہوگی لینگویج میں. بیکاز یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کانفلکٹ کے اپلیکیبل قوانین ہیں، یعنی جب آپ نے 245 کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، پبلک آرڈر ختم ہو گیا، آرمی کو آپ کو بلانا پڑا، تو اب یہاں پر ایک نیا انوائرمنٹ شروع ہو جاتا ہے. یہ لیگل انوائرمنٹ جو ہے یہ کانفلکٹ کی زون کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس دوران جب تک کہ نوٹیفیکیشن 245 کا جاری ہے اس دوران آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں معاملات کو. اور اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، اور گرفتار ڈیورنگ دی آپریشن جب آپ کریں گے تو انہیں آپ کہاں رکھیں گے؟ بیکاز صاحب آرٹیکل 245 پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تو نہیں ہوا نا. افواج پاکستان پہلے بھی ایڈ ان سول پاور کے قانون کے تحت کام کرتی رہی ہیں، قوانین تو پہلے بھی تھے. اس قانون پہ ایک الزام یہ ہے کہ آپ نے اور آپ جیسا جو ذہن رکھنے والے لوگوں نے خاص طور پہ ان فوجی حکام کو تحفظ دیا ہے جو کہ پولیس کو مطلوب تھے عام شہریوں کو اغوا کرنے کے جرم میں. سپریم کورٹ میں کیس چل رہے تھے، ان ماضی کے جتنے بھی جو لوگ تحویل میں لیے گئے غیر قانونی طور پہ، ان تمام غیر قانونی تحویل میں لیے گئے شہریوں کو، اس اقدام کو، فوجی حکام کی کارروائی کو، خفیہ اداروں کی کارروائی کو آپ نے تحفظ دیا اس قانون کے ذریعے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ ایریا جو ہے، اس ایریا پر میں نے کام نہیں کیا، لیکن اس ایریا کے بارے میں میری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ آرٹیکل 236 آف دا کانسٹیٹیوشن میں انڈیمنٹی بنانے کا لیگل روم موجود ہے. 236 یا 2 جب بھی آپ پبلک آرڈر میں آرم فورسز کو یا پولیس کو بلاتے ہیں اور ان سے کچھ ایسی ایکسس ہو جاتی ہیں، اس ایکسس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس لیگل سپیس آئین کے اندر موجود ہے جس کے تحت قانون سازی کی جا سکتی ہے. قانون سازی گورنمنٹ کے پولیٹیکل وزڈم کی لیگل ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تو گورنمنٹ نے اس کو اس وقت ٹرانسلیٹ کیا ہے. یہ انڈیمنٹی سیکشن 131 کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر بھی موجود ہے جس کو آپ دیکھیں گے. لیکن اس تمام چیز کے باوجود آپ کسی کو کسی نوعیت کی ایلیبائی نہیں دے سکتے. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی اہلکار کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو قانون سے متصادم ہے، تو آپ کو اسے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. یہ رائٹ یکمشت ساکت نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا فیصلہ پولیس کرے گی تفتیش کے ذریعے کہ کیا گڈ فیتھ میں یہ لوگ مارے گئے سرکاری فرائض کی بجاوری کے دوران، یا پھر کوئی ذاتی انتقام یا سیاسی انتقام کا نشانہ بنے. اس کے لیے فوجی حکام جو ہیں اب بھی پولیس کی تفتیش میں شامل ہونے کے پابند ہوں گے یا نہیں؟ اس میں پولیس کا جو لیجسلیشن کا لیگل فریم ورک ہے اس میں یہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر آپ کرمنل پروسیجر کوڈ کی پروویژن دیکھیں، کیونکہ آرمی کو یا جو آپ کے سول آرم فورسز ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ کال کر رہی ہے ان ایڈ آف سول پاور، تو فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے سی آر پی سی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی ایف آئی آر نہیں درج کر سکتے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے مینڈیٹ کے نیچے. مگر سپریم کورٹ کے حکم پہ جو ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں فوجی حکام کے خلاف، ان ایف آئی آروں کا اوپر کیا اثر پڑے گا اس قانون کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ غالباً اس میں اس کانٹیکسٹ کو ایگزامن نہیں کیا گیا. جو ایف آئی آریں کاٹنی ہیں ان کاٹنے کی جو ڈسکشن ہے اس میں 237 236 کرمنل پروسیجر کوڈ کی انڈیمنٹی کے فریم ورک کو غالباً بھرپور طریقے سے ایگزامن نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ جہاں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے وہاں راکون ایف آئی آر کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی تفتیش کرنی پڑے گی. لیکن جو کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جب آپ آرمی کو اول تو نہ بلائیں، اگر آپ بلاتے ہیں تو ایک لیگل فریم ورک کے اندر بنائیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ 245 پہلے سے موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ 245 کے نیچے قانون سازی ایک دفعہ کراچی کی کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی،
جس میں کچھ پوسٹ کے زیادہ تھے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا, لیکن جو نان انسرجنسی کو کمبیٹ کرنے کے لیے وہ ڈفرنٹ تھا. اچھا یہ بتائیں کیا کسی شہری کی شہریت ختم کرنے کا جس طرح کہ اس قانون میں حق دیا گیا ہے, کیا یہ بنیادی حق ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب وہ شہری نے اپلائی کیا ہو, یعنی وہ شہری کوئی اور ملک کا شہری ہو, پاکستان نیچرلائز سٹیزن شپ بن جائے. سٹیزن شپ ایکٹ کے نیچے ایسے شخص کی شہریت کو فیڈرل گورنمنٹ بھی ختم کر سکتی ہے. لیکن یہ خصوصی عدالت کو اس قانون میں خصوصی عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ کسی بھی ملزم کی شہریت ہی ختم کر دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ اس کو دیکھنا پڑے گا, تو یہ لینگویج میرے سامنے نہیں ہے, لیکن یہ کافی ایکسٹریم پوزیشن ہے. نارملی انٹرنیشنل لا کے نیچے بھی آپ کسی کی شہریت کو ایسے ختم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں جو مقدمات لاپتہ افراد کے زیر سماعت ہیں, اس قانون سے یہ لگتا ہے کہ وہ مقدمات بھی اب وہ خصوصی عدالت میں جو بنائی جائیں گی ان میں جائیں گے, تو کیا سپریم کورٹ پابند ہے اس قانون کی؟ بالکل بھی نہیں. سپریم کورٹ ان مقدمات کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے. سپریم کورٹ کے بے شمار مقدمات میں جو آبزرویشن ڈائریکشن تھی ان کی نیچر یہ تھی کہ ایک خلا موجود ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیل کرتی ہیں, کمپیلڈ فیل کرتی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پہ کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھا جائے ورنہ وہ تھریٹ ہوگا. یہ ان کا اقدام غلط ہوتا ہے, اور اگر اس کو بیلنس کرنا ہے ہیومن رائٹس کے ساتھ کوئی لیگل فریم ورک اویلیبل ہو جہاں گورنمنٹ کسی مستند ادارے کے علم میں ہو کون لوگ زیر حراست ہیں, کون لوگ سیف ہاؤسز میں ہیں, اور ان کو پھر سامنے ڈسکلوز کیا جائے, ان کی فیملیز تک ان کو رسائی دی جائے. بیکاز یہ آپ اسٹیٹ کے کسی ادارے کو یہ لائسنس نہیں دے سکتے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کرے. مگر اس قانون کے تحت جو ماضی کے غیر قانونی کام تھے بظاہر انہیں قانونی بنا دیا گیا ہے, یہ بات درست ہے؟ یہ ایک پولیٹیکل چوائس کا ایشو ہے, لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ پروویژن ہے جس میں رول میکنگ کے نیچے آپ کو ڈسکلوزر دینا ہے, آپ نان ڈسکلوزر کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک, اور جلدی سے بتا دیں کہ کیا بنیادی حقوق اس قانون سے متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بنیادی حقوق اگر لا آف وار کے طور پہ سے نہیں, لا آف کانفلکٹ کے طور پہ نہیں, تو پھر بائی اینڈ لارج اس قانون کے کنسپچل ایشوز جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں, لیکن لینگویج میں کچھ ایسی ایشوز آئیں جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کریں گے. اگر اس قانون کا اطلاق زمانہ امن میں ہوگا تو پھر ایشوز فنڈامنٹل رائٹ کے وائلیٹ ہونے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کا اطلاق زمانہ کانفلکٹ میں ہوگا جہاں 245 انووک ہوا ہوا ہے یا سیکشن 4 اور 5 ہوا ہے تو پھر یہ اس لیگل فریم ورک کے اندر آئیں گے, کیونکہ اس دوران آرٹیکل 245(3) کے نیچے فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ سسپینڈڈ بھی ہوتی ہے. ٹھیک, بہرحال ابھی شاید سپریم کورٹ بھی اس کا جائزہ لے گی ضرور. احمد بلال صوفی سابق وزیر قانون, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس قانون کے حوالے سے دفاعی تجزیہ کار اور ماہر قانون کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام اپنے اپنے گریبان میں بات ہو رہی ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس کی. سوال یہ ہے کہ کیا اس آرڈیننس اس قانون سے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تحفظ مل جائے گا؟ ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے آمنہ مسعود جنجوعہ نے, جو کہ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی سربراہ ہیں اور لاپتہ افراد کیس میں پیش رہی ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایئر مارشل صاحب سے. ایئر مارشل صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ ایک تاثر ہے کہ ان فوجی حکام کو تحفظ دینے کے لیے ہے جن کے خلاف سپریم کورٹ میں اور بہت ساری پولیس میں ایف آئی آریں بھی کٹی تھی کہ لاپتہ افراد بہت سارے مبینہ طور پہ انہوں نے اغوا کیے ہیں اور ان کے شامل تفتیش ہونے کے لیے وزارت دفاع کو خطوط لکھے جا رہے تھے. تو اس قانون کے پیچھے نیت جو ہے وہ کیا ان حکام کو تحفظ دینا یا واقعی فوج کے اندر کسی قانون کی ضرورت تھی جس کے تحت وہ یہ کاروائیاں تمام اپنی کریں؟ دیکھیں جی, نیت تو کسی بھی نیت پہ شک و شبہ کیا جا سکتا ہے, مگر حقیقت کو دیکھیں. آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ آج تک 66 سال پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں تھا, اور یہ کیا وجہ تھی کہ جی ہم نے 66 سال سے ایسے قانون کی ضرورت محسوس نہیں کی اور آج آ کے ہمیں اس طرح کے سخت قوانین بنانے پڑے. اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ 66 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کی یہ نوعیت تھی. ایون 10-15 سال پہلے تک دیکھ لیجئے, پری 9/11 کوئی اس طرح کی سوئسائڈ بامبنگز وغیرہ دہشت گردی کے واقعات. اب تو یہ ہے کہ پاکستان کے پورے طول و عرض میں دہشت گردی پھیل گئی, کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کونا پاکستان کا نہیں جہاں آپ کہہ سکیں جی وہاں آج جو ہے 12 سال سے ہم بغیر اس قانون کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. وہ غلط تھا نا, نہیں, اسی لیے تو آپ
اسی لیے تو آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں ہوئے. کیا دہشت گردی بڑی ہے؟ اس قانون کی وجہ سے ہم نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا قانون ایک واحد چیز نہیں ہے, مگر قانون ایک بہت بڑی چیز تھی. اس لیے کہ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں نا, جن ملکوں نے دہشت گردی پہ قابو پایا قوانین کی مدد سے پایا. انڈیا آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. اچھا وہاں کوئٹہ کے نام سے قوانین بنے. لاپتہ افراد کے کیس کا کیا اثر پڑ رہا تھا آرم فورسز کے اوپر آپ کے نظر میں؟ جو ان کے مورال پہ اثر پڑ رہا تھا, یا ان کی ٹیکٹکس پہ, یا ان کی حکمت عملی متاثر ہو رہی تھی؟ اس کی بھی بیک گراؤنڈ, اس لاپتہ افراد کے کیس کا اثر تو پڑ رہا تھا افواج پاکستان. نہیں, وہ تو پڑے گا نا جب آپ مطلب اگر آپ باقاعدہ قوانین کے تحت اتھارٹی نہیں دیتے تو یہ نارمل چیز ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز اس جنگ میں شامل ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ جن لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں انہیں عدالتوں سے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پہلے بغیر قانون کے جنگ لڑتے رہے وہ. نہیں, قوانین 245 آرمی ایکٹ کیا ہے؟ آرٹیکل 245 افراد کا ڈسپلن ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے. آپ ڈسپلن تربیت کی بات نہ کریں. آرٹیکل 245 کے تحت آرم فورسز ان ایڈ آف سول فورسز آپ ان کو بلاتے ہیں, آپ بلا تو ان کو لیتے ہیں اور ان کو جنگ میں بھی دھکیل دیا جاتا ہے, مگر ان کو ہاتھ مضبوط اگر آپ نہیں کرتے, اور آپ کے سپریم کورٹ آن ریکارڈ ہے جو کہہ چکا کہ ہمارے قوانین میں پرابلم ہے. اسی لیے دہشت گردی کے خلاف اسپیشل بل آپ کی پارلیمنٹ میں 3 سال پڑا رہا, اس کو کسی نے پاس نہیں کیا. تو آپ اس اینگل کو دیکھیں نا, نیت سے پہلے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے فاٹا پاٹا کو اسپیشل رولز کے تحت لیس کیا گیا. اس میں آپ کی اسپیشل عدالتیں بننی تھی, ان کا یہی مقصد تھا, مگر وہ اسپیشل عدالتیں بنی ہی نہیں. ہوا کیا, جن لوگوں کو پکڑا گیا انہیں انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھا گیا, ان کو باقاعدہ ڈسپوز آف کرنا تھا, عدالتوں کے سامنے لانا تھا, وہ آج تک عدالتیں ہی نہیں بنی. جی کرن صاحب, تو قوانین میں عدالت جو ہے, عدالتیں جیسے کہ ایئر مارشل صاحب نے کہا, جو پرانے قوانین تھے, انسداد دہشت گردی کا ایکٹ تھا, اس ایکٹ کے تحت بہت سارے علاقوں میں عدالتیں بنی ہی نہیں. پورے ملک میں عدالتیں بنی, اس لا کے تحت 88 کے تحت عدالتیں بنی, اور عدالتیں فنکشنل اس وقت. وہ عدالتیں پوری طرح فنکشنل ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا. لیکن ابھی یہ کہنا عدالت کے بارے میں کہ جو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ عدالتوں نے تو کسی کو سزا دینی ہے ایویڈنس کے اوپر. ایک آدمی جب پہلی پکڑا گیا جیلی طور پہ یا فرضی طور پہ پکڑا گیا اور اس کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالتوں نے اسے رہا کر دیا, تو اس کے اوپر ہم عدالت پہ ملبہ ڈالیں کہ عدالت نے چھوڑ دیے, تو یہ تو بالکل غلط ہے. اس کی بجائے پھر آپ نے ایک اور قانون اب بنا لیا کہ اب کسی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس قانون میں آپ دیکھیے, یہ دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں ہے, یہ لا کہیں اپلیکیبل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ گرفتار کریں گے, وہ اپنی انوسنٹ ثابت کرے گا جی میں بے گناہ ہوں. یہ کدھر دیا ہوا ہے؟ دنیا پوری کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ اس نے یہ جرم کیا اور گواہی لے کر آئیں. یہ واحد لا ہے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے, جس کے اندر اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں انوسنٹ ہوں, اور اگر ثابت کرنے میں ناکام رہا تو وہ جیل جائے گا اور سزا بھگتے گا. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. اور یہ قانون پورے پاکستان کے لیے, صرف قبائلی پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کے لیے نافذ کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی, ہم نے پہلے انہوں نے قانون بنایا فاٹا پاٹا کے لیے, فاٹا ریگولیشن. کیا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو فاٹا کے اندر ایسے جرائم کر رہے ہیں ان کے وہاں سزا ہوگی؟ تو اس کا ایجنسی ہماری نے کیا کیا, انہوں نے پورے پنجاب پاکستان سے بندوں کو اٹھایا اور فاٹا میں جا کر بند کر دیا کہ جی یہ وہاں ملوث ہیں. ٹیلی فون کال انہوں نے کی تھی, اس سے پکڑے گئے, وہاں ملوث ہو گئے, وہاں ان کو ڈیٹین کر دیا گیا. نتیجتاً وہ کسی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے تھے. کیا وہ قانون وہاں کامیاب ہوا؟ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو جو کچھ ہوتا تھا اس کا کوئی قانونی لائسنس نہیں تھا. جی جی. کیا یہ قانون لائسنس ٹو کل ہے آپ کے؟ یہ لائسنس ٹو کل ہے کہ ایک آدمی, اور اس میں آپ یہ بھی ہے کہ آپ پابندی نہیں ہے بتانے کی کہ آپ کو کیوں پکڑا گیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ. اور اگر شک میں بھی گولی مار دی جاتی ہے تو کوئی اس کی ریمیڈی نہیں ہے. اس قانون میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس قانون کی اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی. وائلیشن سے مراد کہ ایک اس قانون کا غلط استعمال کیا, ایک بندے کو جیلی پکڑا گیا کسی رانگ انفارمیشن کے اوپر, 5 سال بعد پتہ چلا کہ وہ تو بالکل رانگ تھی, سزا بھی غلط. اسپیشل مجسٹریٹ کے سامنے پھر بھی اگر پیش نہ کیا گیا, نہ کیا, تو اس کی کیا ریمیڈی ہوگی؟ اس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. آپ طویل قانونی جنگ لڑتی رہی ہیں لاپتہ افراد کے لیے, اور اس قانون میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی لوگ تحویل میں لیے گئے افواج پاکستان کے ذریعے یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, ان کی اس غیر قانونی تحویل کو بھی قانونی قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کو آپ کی قانونی جنگ پہ کیا اثر پڑے گا اس کا, اور کیا آپ کے مقدمات اب واپس ان خصوصی عدالتوں میں چلیں گے؟ نہیں, قانونی طور پہ تو میرا خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی کہا ہے کہ ہم اس کو بغور اس کا جائزہ لیں گے. تو یہ ابھی نہ پاس ہوا ہے, نہ یہ ایکسیپٹڈ ہے, نہ سپریم کورٹ نے اس کو گو ہیڈ دیا ہے, نہ پارلیمنٹ نے. اور دوسرا اس میں اٹمپٹ جو کی گئی ہے, اس میں آرڈیننس ہے اور امینڈمنٹ ابھی آئی ہے اس میں, اور قانون از دیئر.
بالکل قانون ادھر ہے مگر یہ کہ ابھی گو ہیڈ نہیں ہے. مگر اس کے جو ورڈنگز ہے جیسے کہا گیا ہے کہ انڈیمنیٹی ہے افواج پاکستان کو, فورسز کو, انٹیلیجنس کو, ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں راستہ نکالنا چاہتے ہیں, اگر وہ ایمنسٹی چاہیے ضرور لیں, مگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انیکٹڈ فوری طور پہ انیکٹڈ ہوگا فرام دا ڈے اٹس امپلیمنٹڈ اٹ از ٹیبلڈ, تو اس فرام دا ڈے اٹ از ٹیبلڈ اسی دن آپ ڈکلیئر بھی کریں. چلو ان لوگوں کو تو ڈکلیئر کریں نا جو کہ ان نون ہے, ان کو تو اللہ ہی ان کا والی وارث ہے. مگر جو کہ سپریم کورٹ کی نوٹس پر اگر معافی دینی بھی ہے تو یہ تو ظاہر کیا جائے نا کہ کون کون سے افراد تحویل میں ہیں جو کہ پہلے ڈکلیئر نہیں کیے تھے, تو وہ ثابت ہونے چاہیے. یہ اس کا ورڈنگز ہیں کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا. ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور کی بھی یہی ورڈنگز تھی کہ ڈکلیئر کیا جائے, کچھ نہیں ہوا, مگر نہیں ہوا. ہاف ان میں سے صرف 90 لوگ ہیں جن کی ملاقات ہوئی. اس میں بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رکھے جائیں گے ان اینی کیس وہ, اور اس میں بھی دیکھیں آپ کو مطلب کوئی رائٹس آپ کو نہیں مل رہے. دیکھیں لگ تو یہ رہا ہے کہ بظاہر فوج کو ایسے علاقوں میں آپریشن کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس قانون سے پہلے جو کچھ فوج کرتی رہی ہے اس کے اوپر بھی کسی نے کیا احتساب کر لیا کسی فوجی اہلکار کا یا حکام کا. تو اس قانون کے آنے کے بعد بھی اگر فوج جو ہے اس قانون کو فالو نہیں کرتی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس میں تو یہ بھی نہیں ہے قانون میں کہ اس قانون کی خلاف ورزی پہ کس کو تسلیم کریں کہ پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کو فیس کر رہا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے ابھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز کے لیے ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لینے پڑتے ہیں. دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں, دوسری جنگ عظیم تک آپ چرچل کا تو آپ سنا ہوگا نا, عدالتیں جنگ کے دوران کام کرتے ہیں. میں نے سنا ہوا ہے, تو عدالت ہی ہے نا. یہ اسپیشل کورٹس کیا ہیں؟ ابھی یہ بات ہوئی کہ اسپیشل کورٹس بنے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اسپیشل کورٹس نہیں ہے. یہ کیسی باتیں ہم ٹی وی پہ قانون نہیں ہے, قانون کی بات نہیں, ابھی ہم پارٹیسپیشن میں میری بات نہیں بنی ہوئی کوئی فنکشنل نہیں. ایک بھی دہشت گرد بتا دیجیے جس کو سزا ملی ہو, اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل سزائیں نہیں ہیں. یہ ہم ایسے یہاں بیٹھ کے مسلیڈ کر دیتے ہیں. یہ ابھی چند دن پہلے آسما جہانگیر ہیں, میرا ٹی وی پروگرام ہوا, انہوں نے ایڈمٹ کیا. میں نے کہا جی فالٹ بتائیے کہاں ہے آپ کو یہ قوانین, اور آپ کو یہ بتانے کی بات نہیں کی گئی تھی کہ اسپیشل کورٹس بنائیے. آپ نے لوگ وہاں پوسٹ کیے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ اور حکومت اپنا کام نہیں کرتی. پنڈی میں ایک منٹ کورٹ ہوں گے, وہ کورٹ ریز کرنا از ناٹ انف, اس کا ڈسپوزل بتائیے. میں آپ کو حقیقت کی بات کر رہا ہوں, یہ میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ عدالتیں اور کام کر رہی ہیں. اچھا سنیں, نہیں پتا کی بات نہیں ہے, میں بہت ساری کورٹس بنی ہوئی ہیں, کورٹس بنی ہوئی ہوں گی, کام نہیں ہو رہا, فیصلے بھی ہو رہے ہیں, نہیں ادھر پوسٹڈ نہیں ہیں لوگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے اس لیے میں نے کہا نا جی کہ ذرا فیصلے, اگر یہ اسپیشل کورٹس ہیں مجھے یہ بتائیے ان اسپیشل کورٹس کی یہ کیا جسٹیفیکیشن. چلیں اگر اسپیشل کورٹ نہیں ہے تو ملک میں دیکھیں اسپیشل کورٹ ہی جو ہے ملک میں آئین ہے. نہیں, ملک میں آئین ہے, ملک میں حکومت ہے. ملک آئین کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اسپیشل سٹیپس جنگ میں نہیں لیے جاتے. یہ جنگ کا سما ہے. آپ کو بتا دیا گیا کہ اسپیشل سٹیپ 12 سال میں کیوں نہیں لیے گئے؟ تو غلطی تھی نا, آج حکومت نے مان لی یہ غلطی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے, دیکھیے بات سنیے, حقیقت پسندانہ بات کریں. یہ بہت آسان ہے یہاں بیٹھ کے قانون کو کرٹیسائز کر دینا. بھائی جب آپ کا سپریم کورٹ تک کہہ چکا ہے کہ قوانین میں پرابلم ہے, یہ اسپیشل قوانین اسپیشل اوکیزنز کے لیے بنائے جاتے ہیں. کیا اس قانون سے ہماری فورسز ڈسپلن ہو جائیں گی؟ نہیں, بات ڈسپلن کی نہیں ہو رہی, فورسز ڈسپلن ہونا ڈسپلن ہے. دیکھیں جہاں بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, آپ کے خیال میں ڈسپلن ہو جائیں گی فورسز؟ ڈسپلن ہونا پڑے گا. کیا وہ لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات حکومت کو فراہم کریں گی؟ اب آپ نے ان کے ہاتھ اسٹرینتھن کر دیے. پہلے جب آپ ان کے ہاتھ اسٹرینتھن نہیں کر رہے تھے, پکڑنے ان کو پڑ رہے تھے, کیونکہ انہیں معلوم تھا انٹیلیجنس کو کہ جناب یہ لوگ جو ہے ان کے خلاف نہیں, وہ ان کو پتا تھا کہ ان کے گردنیں کٹی ہیں یا نہیں آپ کی سیکورٹی فورسز کی, ان کو کس نے بچانا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے ڈسکشن ہم شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی جو ہمارے ہزاروں فوجی اس کام کرتے ہوئے شہید کیے گئے, اور وہی لوگ بار بار گئے, انہوں نے کامرا پہ بھی اٹیک کیا, انہوں نے مہران پہ بھی اٹیک کیا, وہ جیلوں میں سے بھی بھگا کے آپ لے گئے, اور آپ بیٹھ کے آئین اور قانون کی آپ بیٹھ کے آئین اور اس کی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ میں سر یہ کروں گا, ابھی کامرا اٹیک ہوا سر, کامرا کی بات آ گئی, کامرا کا ٹرائل شروع ہوا, پھر آنن فانن جب میں اس کورٹ میں اپیئر ہوا کامرا کورٹ میں, اور میں نے کہا جی انکوائری رپورٹ ذرا پیش کیجیے تاکہ میں دیکھوں کون کون سا سینئر افسر ہے جس کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہوا. نتیجتاً ان نے وہ رپورٹ دینے سے انکار کیا, ٹرائل بند کر دیا,
اور اگلے دن چارجز واپس لے لیے گئے. جب جنگ کی حالت میں آئین اور قانون پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایئر فورس کی کورٹ کہہ رہے نا کہ اسپیشل لاز ہونے چاہیے. دیکھیں انڈیا نے بنائے, امریکہ میں ہوم لینڈ سیکورٹی کے لاز پڑھ لیجیے آپ. اسپیشل لاز یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو لائسنس دے دیں, ان کا جواز تلاش کر لیں. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں لائسنس سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جبری گمشدگی کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کریں. ایک چھوٹی بھی ایسی چیز نہیں اس میں ہے کہ اس اہم موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں ہم بات کریں تحفظ پاکستان قانون کے حوالے سے. آمنہ, آپ لاپتہ افراد کے کیس کی پیروی کرتی رہی. ایک طویل عرصے سے اتنا اہم قانون آیا ہے جس میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک خاص شک ڈالی گئی ہے کہ ماضی میں جتنے لوگ بھی غیر قانونی تحویل میں رہے ہیں اس کو قانونی تحویل میں سمجھا جائے گا. کیا آپ سے مشورہ کیا گیا اس قانون کے پاس کرنے سے؟ بالکل کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. حالانکہ میں نے ان کو ریکمنڈیشنز بھی دی تھی کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں. جو ٹاسک فورس بنی تھی وزیر داخلہ نے بنائی تھی, اس میں بھی میں نے وہ بتایا تھا سارا کچھ. اور میں ریپیٹڈلی کہتی رہی ہوں کہ خدا کے لیے کوئی قانون بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کر لیں, مگر انہوں نے نہیں کیا. جو متاثرہ فریق ہیں بالکل. تو کیا بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس قانون سے کوئی لاپتہ افراد سامنے آ جائیں گے, مل جائیں گے, یا افواج پاکستان جو ہیں یہ تحفظ ملنے کے بعد بہت سارے ایسے افراد کو بھی سامنے لے آئے گی جو ابھی تک وہ سامنے نہیں لائے؟ اللہ کرے کہ اس طرح ہو. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کو سامنے لے آئیں گے, مگر اس کی کٹ آف کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی. کوئی یہ نہیں بتایا گا, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو ایمنسٹی مل جائے گی, انہیں کوئی چیلنج نہیں کرے گا, سارے خون معاف ہیں, اگلے پچھلے جتنے ٹارچر سے مر گئے شہید ہو گئے وہ بھی معاف ہیں. ٹھیک ہے, آپ ضرور معافی لیں, مگر پھر آپ جو رہ گئے نا زندہ ان کی بھی ڈیٹ بتائیں اور اسی دن سے امپلیمنٹ کریں جس ڈیٹ سے آپ یہ ایمنسٹی کلیم کر رہے ہیں. جتنی بیک ڈیٹ سے آپ نے سب کو کیا ہے کہ سب کو اجازت ہے, جو بھی کچھ ہوا وہ لیگل تھا. ٹھیک ہے, لیگل کور ضرور لیں, کیونکہ یہ بھی شاید ایک راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. مگر کم از کم جو تمام پاکستان کی کورٹس میں لوگ ہیں, جو تمام HRCP کے پاس, ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پاس, کمیشن آف جو انکوائری ہے اس کے پاس, ان سب کو تو بتائیں نا, مجھے ڈیٹ بتائیں کہ کون سی ڈیٹ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. پھر کل کو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اچھا انعام صاحب, بظاہر تو یہ قانون جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ تحفظ پاکستان کا ہے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے لاگو ہونے سے پورے پاکستان میں افواج پاکستان کو یہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے, یا صرف ان قبائلی علاقوں کے لیے؟ اس قانون کے ذریعے ایجنسیز کو پورے پاکستان میں اختیارات حاصل ہو جائیں گے, کسی بھی شخص کے گھر میں داخل ہونے کی, اس کے گھر کے اندر ریڈ کرنے کی بغیر کسی وارنٹ کے, مناسب شک پر, مناسب, وہ تو ریزنیبل سسپیشن, وہ تو ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا نا کہ آپ کو کیا شک تھا. انہوں نے کہا جی وہ تو ذمہ داری نہیں ہوں گے اس قانون کے تحت. وزیر اعظم ہاؤس میں بھی داخل ہو سکتے ہیں, بالکل داخل ہو سکتے ہیں, اور جیسے وزیر اعظم کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا وہ دوبارہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اس قانون کے تحت. اور اس کے بعد جہاں رکھا جائے گا وہ جگہ بھی نہیں ڈسکلوز کی جائے گی, اور اس کے بعد اس کو خود ثابت کرنا ہوگا کہ میں بے گناہ ہوں. اور آپ دیکھیے یہ دراصل انجسٹس جو مسلسل ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ, اس کی وجہ سے یہ دہشت گردی بڑھی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نوٹ کیجیے ایک منٹ, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا ڈیٹینی کون تھا, جو سب سے پہلے شخص گرفتار ہوا پاکستان میں, پہلا گمشدہ فرد, یہ 4 اسٹار جنرل تھے, جنرل ضیاء الدین بٹ. جس دن پرویز مشرف صاحب آ گئے سب سے پہلے انہوں نے اس کو گرفتار کیا, اور 2.5 سال تک یا کم و بیش 2 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو پنڈی کے ایک سیل میں رکھا گیا. اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا. پھر اس کے بعد کچھ مزید آرمی آفسرز پکڑے گئے, انہوں نے انریسٹ اس کے اندر آئی, انہوں نے کہا ان کو پکڑ کے اٹک فورٹ میں ڈال دیا گیا. ان کو پھر جا کے انہوں نے پنواکل میں ان کا ٹرائل کیا, ان کو سزائیں سنا دی. اچھا کل صاحب یہ بتائیں نا, سیاسی حکومت کا کیا کردار ہے؟ ایک سویلین حکومت ہے, منتخب حکومت ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, پارلیمنٹ میں اکثریت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ جو حکومت کرنل اور میجر کی سطح کے افسران کو شامل تفتیش کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتی, وہ آج ایک سابق فوج کے سربراہ کا غداری کے الزام میں ٹرائل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ ناممکن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں میں مسلم لیگ کی حکومت سے خصوصی طور پہ, کیونکہ یہ بل سب سے پہلے 1999 میں پیش کیا گیا. یہ موجودہ بل جو ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس بل کا اس وقت نام تھا رولٹ ایکٹ, اور انڈین امپیریل لیجسلیشن میں اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا
کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا یہ دہشت گردی بڑھ گئی. قائد اعظم اس کے ممبر تھے, اور بانی پاکستان کی سپیچ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ بلیک لا پاس کیا گیا تو پورے ملک کے اندر انارکی پھیل جائے. اگر بانی پاکستان آج زندہ ہوتے اور یہ دہشت گردی کی کارروائیاں دیکھتے ہیں تو وہ شاید آپ سے بھی اتفاق نہ کرتے. نہیں, وہ یہ اگر جسٹس پرووائڈ کیا جائے تو کبھی دہشت گردی نہیں ہوتی. دہشت گردی کب ہوتی ہے, میں ابھی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. قائد اعظم نے ریزائن کر دیا اس پہ جب وہ بل پاس ہوا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. ملا عمر کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے پاکستانی حکومت نے؟ نہیں, ملا عمر نے تو یہاں کچھ نہیں کیا. ملا عمر نے تو کوئی دھماکہ نہیں کروایا, نہ انہوں نے کوئی کہا کہ ہم نے دھماکہ کروایا. وہ اچھے طالبان میں سے ہیں. یا حکیم اللہ مسعود کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی؟ دیکھیں نہیں, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اسامہ بن لادن سے ہم نے کیا کیا تھا؟ ان کو ہم خود لے کر آئے, جن کو ہم خود لے کر آیا, ہم نے خود انہیں بنایا, تو اس کا تو ہم بھگتیں گے نا. لیکن پہلی بات یہ ہے جو دھماکے ہو رہے ہیں ان کو پکڑنے کی بجائے اگر آپ عام شہریوں کو پکڑیں گے, ان کو ڈسکلوز بھی نہیں کریں گے کہ وہ کدھر ہیں, تو اس کی نتیجے میں ناانصافی جنم لے گی, اور اس کے نتیجے میں. مگر اس قانون کے تحت کیا فوجی حکام پابند ہوں گے کہ منتخب حکومت کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ شناخت کے لوگ موجود ہیں؟ کیا پابند ہے اس قانون؟ قانون انہوں نے ڈکلیئر کرنا چاہیے. قانون تو وہ گرفتار کر کے ڈیٹین پہلے بھی نہیں کرتے. لیکن ہماری حکومت جو ہے کبھی ان سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی. ابھی بظاہر ابھی تک کا تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ آتی ہم ان گمشدہ افراد کو رہا کروائیں گے, وہ آج تک وہ نہیں رہا کروا سکے. کیا آمنہ حکومت کر سکے گی یہ اس قانون کے بعد؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. بلکہ یہ خفیہ ادارے حکومت کو نشانہ بھی بنیں گے. یہ خفیہ ادارے حکومت سے بھی چھپاتے ہیں لاپتہ افراد کے حوالے. بالکل چھپاتے ہیں. دیکھیں یہ وزیر دفاع جو پیش ہوتے رہے یا وزیر داخلہ, ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ جو ٹرمز اس قانون میں انٹر ہوئی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں مسلم لیگ نون کا بھی بیچاروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں لگ رہا مجھے تو یہ ڈائریکٹ اس میں امریکن ہاتھ لگ رہا ہے, کیونکہ اس میں جو ٹرمز یوز کی گئی ہیں اینیمی کمبیٹنٹ, یہ صرف امریکنز یوز کرتے ہیں, یہ کہیں آئین پاکستان میں یہ ٹرم نہیں ہے. جی مارشل صاحب, کیا فوج کے حکام سمجھتے ہیں آپ کہ اس قانون کو فالو کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا اختیارات تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اس قانون میں جگہ جگہ لکھ تو دیا ہے گورنمنٹ, لیکن کیا گورنمنٹ کو لاپتہ افراد کے نام بھی بتائے جاتے ہیں؟ یعنی یہ تو کہتے ہیں حکومت کو پوچھتا ہی نہیں ہے خفیہ ادارے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ, میرا خیال ہے ہم سارے بیٹھے ہوئے اس وقت صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو ایک قوانین کے پیچھے جس نے کام کیا ہے اس کو پورا کرٹیسائز کر دیں. یہی حکومت, چلے آپ سپورٹ کریں, یہی ہم کر رہا ہوں نا, میں تو ریزنز دے رہا ہوں. جی یہی حکومت جس کو آپ نے کہا کہ باقاعدہ میجورٹی کے ساتھ آئی ہے, ڈیموکریٹک حکومت ہے. پچھلی حکومت بھی ڈیموکریٹک حکومت تھی, کوئی فوج کا اس میں وہ معاملہ نہیں تھا. 2 والے بھی چلے گئے, وہ ٹھیک ہے, وہ تو چلے گئے, ایک ایکٹ ہوا چلے گئے نا. ادھر تو کوئی ایکٹ نہیں ہوا پچھلے 5 سال, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. ابھی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, کمپلیٹ سپورٹ ہے. نہیں, اب ضرورت وہ ہماری ازمپشنز ہے. ٹھیک ہے, ایک آرمی چیف جو باقاعدہ بیٹھا ہے پی سی میں, اور اس نے کہا جی ہم آپ کے پیچھے مذاکرات کیجئے. آپ نے کہا جی حکومت جو ہے یہ تو کہہ رہی تھی کہ جی ہم فوری طور پہ دہشت گردی جو ہے ختم کر دیں گے, مسنگ پرسنز کو لے آئیں گے. ارے بھائی, جب آپ سیٹ میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ بڑا سمپل سمجھ رہے تھے, جیسے مذاکرات, انہوں نے کہا تھا مذاکرات کریں گے, فوری طور پہ امن امان ہو جائے گا. سمپل بات رکھیں نا, جو لاپتہ افراد ہیں, خفیہ ادارے جو اپنی تحویل میں لوگوں کو لیتے ہیں, کیا ان کے نام حکومت کو بتانے کے پابند ہیں یا نہیں؟ وہ بالکل پابند ہیں, اور چونکہ لاز جو تھے ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کر رہے تھے, اس میں میں نہیں جانتا کہ کس حد تک irregularities ہوئی ہیں. جب پچھلی مرتبہ آپ نے بہت انسسٹ کیا, جو چیف جسٹس اب ریٹائر ہو گئے, تو انہوں نے کہا جی ہم تو کہیں نہ کہیں سے ان بندوں کو جتنے وہ کر سکے انہوں نے کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لاز کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو قانون کی حدوں میں رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کی پاورز بڑھیں گی. اگر عوام ڈر نہیں ہوگا, اگر عوامی نمائندے چاہتے ہیں کہ ہاتھ مضبوط نہ کیے جائیں کیونکہ پہلے ہی اختیارات کا, کیسے چاہتے ہیں؟ آپ نے قانون بنایا, اگر اختیارات نے بنایا, جو موجودہ قوانین ہیں, جو موجودہ نہیں دیکھیں, اب آپ ریفرینڈم, پہلے سویلین گورنمنٹ ہے, اس کے آگے آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں, اس سے آگے غلط کام کر کے پھر اس کو ہم ہی کریٹیسائز کرتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے وہ کر کیا رہی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کنسنسس وینسس کو چھوڑیں, یہ حکومت وقت کا کام ہے. آئین کیا کہتا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت وقت کا کام ہے, اور جو نہیں کر سکتی اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں. تو اس وقت اقتدار میں آتے ہیں, اختیار نہیں ہوتا. نہیں, آپ کی اس حکومت نے یہ قوانین جو ہیں یہ بنوائے ہیں,
ان کو क्रिटिसाइज करने से पहले आप इसके पॉजिटिव एलिमेंट को देखें। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दुनिया भर में क्या एजेंसीज जो हैं उनके सारे काम आप तक टेबल पे लाके रखे जाते हैं? रॉ के ऑपरेशंस देख लें, मोसाद के देख लें, सीआईए के देख लें, केजीबी के देख लें, दे आर डन इन दी लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, और वो कौमें मानती हैं। अपने मुल्क के शहरियों के साथ कोई कौम ऐसा नहीं करती। क्यों शहरियों के साथ नहीं करती? इंडियंस जो है, इंडियंस ने जब पोटा बनाया वो किसके लिए बनाया? वो एक अच्छी मिसाल है। नहीं, मैं अच्छी मिसाल की बात नहीं कर रहा। में दहशत नहीं, मैं अच्छी मिसाल नहीं कर रहा, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं उसकी हम मजम्मत करते रहे। मैं ये कह रहा हूं आप उसकी मजम्मत करते नहीं करते। जिसको वो दहशत गर्दी समझते थे उन्होंने वो कंट्रोल। आज आप वो मिसाल देके पाकिस्तानी शहरियों के साथ भाई आप क्या कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी शहरी जिनको आप एग्जाम्पलरी कह रहे हैं, और इधर कहा गया कि जनाब चूंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई वो दहशतगर्द बन गए, कोई उठ के कहता है कोई जनाब नहीं, मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी आर्गुमेंट सुन ले, मेरी आर्गुमेंट सुन ले। हम व्यू पॉइंट है ना, एग्री तो नहीं कर रहे। सो आई एम नॉट एग्रीइंग, आई एम सेइंग इस तरह की बातें करके हम मिसलीड कर रहे हैं। कोई पार्टी, मुझे आर्गुमेंट मुकम्मल करने दे। एक पार्टी उठती है वो कहती है ये सिर्फ अमेरिकनों की वजह से। अरे भाई किसको नहीं मालूम कि ये जो टीटीपी है दिन दिहाड़े रोज कहती है कि जनाब हमें आपसे इख्तलाफ है आपकी शरीयत पे, आपके कानून पे, हमें इख्तलाफ है, हम पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, हम यहां पे अपना शरई निजाम नाफिज करना चाहते हैं। और उनका शरई निजाम उनका अरे भाई उनका शरई निजाम ये है, ये सारे घर वाले ये जो उठाए गए। अरे मैं दहशतगर्दी ओवरऑल की बात, सारे दहशतगर्द होते हैं जो उठाए जाते हैं। डेफिनेटली वो भी होंगे, इनमें डेफिनेटली वो भी होंगे। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने बार बार आके अटैक किया, पहले मेहरान पे फिर कामरा पे, तो ये अदालतों की कोई जरूरत नहीं है हमें। नहीं, अदालतें जो हैं उन्होंने नहीं पकड़ा इनको ना, ये अदालत गए छूट के चले गए। नहीं, वो अदालत में अगर आप इनको नहीं पकड़ेंगे तो जिनके गले कट रहे हैं उन्होंने कुछ तो करना है। इसका मतलब जंग की आलम के आइन और कानून और अदालतों की जरूरत नहीं। कवानीन बनाए हैं ना आपने कवानीन बनाए हैं, कवानीन को वही हैसियत हासिल है जो आपके आइन को हैसियत हासिल है। सर किसी हुक्मरान ने, दुनिया के किसी हुक्मरान ने अपने शहर ही नहीं बेचे। हमारे परवेज आदमी ने गलत किया, आप कवानीन की बात करें। एक आदमी नहीं था, उसने पूरे इदारे को मुलवस किया। एक आदमी ने गलत किया, एक आदमी ने रवायत खत्म हो गई उसके बाद। ऑफ कोर्स आप बता दीजिए किसी और की एग्जांपल। नहीं, जो शहरी उठाए जाते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना, पहले आप ये एग्जांपल बताएं कि किसको वो तो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, सही लिखा गलत लिखा जैसे भी लिखा, मैं उनका कोई इधर सपोर्टर नहीं हूं, मगर जिसने गलत किया उसने गलत किया। अच्छा, किसी एक आम आदमी के लिए एक सवाल, क्या इस कानून से हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी? श्योर जी, इससे दहशतगर्दी बढ़ेगी जब हम इंसाफ रोकेंगे, ना जुल्म होगा ना इंसाफी होगी। तो आमना क्या लापता अफराद सामने आ सकेंगे इस कानून से? बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगे, और ये बिल्कुल ये इसके खिलाफ ऑपोजिट है। कानून का उसूल है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, ये उसको रिवर्स बना रहा है, ये कानून रिवर्स कर रहा है। गैर मामूली सूरत हाल है, और गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दाम भी करने पड़ते हैं। मगर जो कानून आया है, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि हुकूमत जो है इस कानून पे अमल दरामद को तो यकीनी बनाए, क्योंकि कानून पहले भी बड़े थे। अब एक कानून और सही, और इसको रिफाइन किया जाए वक्त के साथ साथ। सिर्फ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद ही की जा सकती है कि कम से कम इस मासूम से कानून पे तो हमारी अफवाज पाकिस्तान जरूर अमल करेंगी, और हुकूमत अपना अख्तियार जताएगी और मालूमात हर किस्म की इकट्ठी करेगी लापता अफराद के हवाले से। आखिर ये तो पता चले वो कौन से लापता अफराद थे जिनकी पहले तहवील गैर कानूनी थी और अब इस कानून के बाद वो कानूनी हो जाएगी। मतीउल्लाह जान को अपना गिरबान से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।